اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا۔ انتہائی دکھ اور صدمہ کی بات ہے کہ اس عظیم سانحہ سے پاکستان کے عوام الناس، بالخصوص ارباب اقتدار و اختیار نے منحص القوم کوئی سبق نہیں سیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ چلی ایک درخت کی ایک شاخ پر بیٹھا، اسی شاخ کو کاٹ رہا تھا۔ کسی راہگیر نے اسے کہا، یہ شاخ پر بیٹھے ہو، اسی کو کاٹ رہے ہو، گر جاؤ گے۔ شیخ چلی نے اس راہگیر سے کہا کہ چلو چلو اپنی راہ لو، اور پھر شیخ چلی اس شاخ کے کٹنے سے گر پڑا۔ وہ قدرے سنبھلا تو اس راہگیر کے پیچھے دوڑا اور تھوڑے ہی فاصلہ پر اس راہگیر کو جا لیا، اور راہگیر سے کہنے لگا کہ تم تو بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہو۔ اس راہگیر نے کہا، میں کوئی بزرگ تو نہیں ہوں، تمہارے کام سے معلوم ہو رہا تھا کہ تم گر جاؤ گے۔ یہ تو شیخ چلی کا ایک سبق آموز قصہ ہے، مگر انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری حالت میں حاصل قوم شیخ چلی سے بھی بدتر ہے۔ وہ تو ایک درخت کی ایک شاخ کو کاٹ رہا تھا، اور ہم لوگ اس درخت کو اس کی جڑوں سے ہی کاٹ رہے ہیں، جو بمنزلہ ہمارے گھر کے ہے، سایہ دار بھی ہے اور پھلدار بھی ہے۔ بین الاقوامی طور پر آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ پاکستان ٹوٹنے جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے، زبان خلق نہ کہہ خدا، یہ کہ جو بات مشہور عالم ہو جائے وہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ مگر پاکستان کے ارباب اقتدار و اختیار اندھا دھند بڑی تیزی کے ساتھ اس فعل شنیع کو اس کے برے انجام تک پہنچانے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ ان ارباب اقتدار و اختیار کو اقتدار کی ہوس برائے کرپشن نے اندھا کر دیا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پاکستان کے موجودہ ارباب اقتدار و اختیار نے اپنے اپنے نااہل سیاسی مورثوں سے بہت بری وراثت پائی ہے۔ اقتدار میں رہنا، اپنے عوام، قوم اور ملک کا استحصال کرنا اور کرپشن کرنا ان کی گٹی میں رچا ہوا ہے۔ قومی اموال و جائیداد کو لوٹنا ان کا مشغلہ ہے۔ قوم کے لوٹے ہوئے اموال سے اندرون ملک اور بیرون ملک اپنی جائیدادیں بناتے ہیں اور اپنے کاروبار چمکاتے ہیں، اور انہی لوٹے ہوئے اموال سے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی خریدے جاتے ہیں۔ اپنے مخالف کی آواز کو دبانے کے لیے جبر و استبداد سے کام لیا جاتا ہے اور قتل و غارت گری کی جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بڑی اور بنیادی وجہ پاکستان میں نظام عدل و انصاف کا ڈاواڈول ہونا ہے۔ جبکہ نظام عدل و انصاف کسی بھی ریاست کو صحیح راستہ پر چلانے کے لیے بنیادی حیثیت کا حامل ایک ادارہ ہوتا ہے۔ کسی بھی ریاست کی طاقت کا راز نظام عدل و انصاف سے وابستہ ہوتا ہے۔ نظام عدل سے ریاست کے شہریوں میں مذہبی روایات اور اخلاقی اقدار پروان چڑھتی ہیں۔ نظام عدل سے قوم میں اتحاد و تنظیم، امن و سلامتی اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔ نظام عدل قوم کی تعلیم و تربیت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ہر آنے والی نسل گزشتہ نسل سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پاکستان میں نظام میں عدل انتہائی ابتری کا شکار ہے، اور اس ابتری کی وجہ سے پاکستان میں شہریوں کی انفرادی و قومی زندگی انتہائی پریشانی اور پراگندگی کا شکار ہے۔ نظام عدل درست سمت نہ چلنے کی وجہ سے جرم اور مجرم پیدا ہوتا ہے، اور پھر برائی برے بچے پیدا کرتی ہے، یعنی معاشرہ میں برائی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر جرم کو شروع میں دبا دیا جائے تو جرم آگے نہیں بڑھتا۔ اگر نظام عدل لو انصاف صحیح رنگ میں کام نہ کر رہا ہو تو معاشرہ میں بڑے بڑے ایسے مجرم پیدا ہوتے ہیں جو معاشرہ کی انفرادی اور قومی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے
کہ ایسے معاشروں میں ریاست کے شہریوں میں جرم کے خلاف نفرت اور غیرت تدریجاً کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ شہریوں میں جرم کو پہچاننے کی بصیرت و حساسیت نہیں رہتی، اور جرائم پیشہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور جرم کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اپنے جرم کو اپنی طاقت کی نشانی قرار دے کر اپنے جرم پر فخر کرتے ہیں۔ ایسے معاشروں میں بعض اوقات قوم من حیث القوم بڑے بڑے سانحات کا شکار ہو جاتی ہے۔ نظام عدل ہی کی خرابی تھی کہ 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا۔ ایک انتہائی سرکش جرائم پیشہ نے اپنی ٹیڑھی طبیعت کی بنا پر اپنے ذاتی مفاد کی خاطر قومی مفادات کو قربان کر دیا۔ 1971 میں پاکستان کے عام انتخابات میں مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ کو پاکستان کی دوسری تمام سیاسی جماعتوں کے بالمقابل اکثریت حاصل تھی۔ مشرقی پاکستان کے شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کی سیٹیں باقی سیاسی جماعتوں کے بالمقابل 53% تھیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ سے آدھی سے بھی کم تھیں۔ مگر بھٹو نے فوجی ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان کے لوگوں کی حق تلفی کرنے کی سازش کی۔ اس نے اعلان کیا کہ جو بھی قومی اسمبلی کا ممبر قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے ڈھاکہ مغربی پاکستان جائے گا، اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، اور شیخ مجیب الرحمان کو پیغام دیا اپنی ایک تقریر میں برملا اعلان کرتے ہوئے کہ ادھر ہم اور ادھر تم۔ اس کشمکش میں انڈیا کو پاکستان کے خلاف مشرقی پاکستان کے شیخ مجیب الرحمان کی مدد کرنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا، اور انڈیا کو پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا جواز مل گیا۔ اور پھر یہ پاکستان کی تاریخ کا ہی یہ سیاہ ترین دن نہ تھا، بلکہ اسلام کی تاریخ کا بھی سیاہ ترین دن تھا کہ 90,000 پاکستانی فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور ملک ٹوٹ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بھٹو جو ایک مداری تھا، جمہوریت کا چیمپئن ٹھہرا اور پاکستان کو توڑنے والا قوم کا ہیرو بن گیا، اور ایک قاتل کو شہید قرار دیا گیا، اور ہمارے کرپٹ شدہ ماحول میں یہ سب کچھ سج دج گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، ایک بار پھر پاکستان میں ایسا گندا تجربہ دہرایا جا رہا ہے۔ پہلے عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا، اب اس کو دیوار سے لگانے اور یا -1 کرنے کے لیے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر کئی قسم کے ناجائز مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے خلاف 20 مقدمات کا اندراج ہو چکا ہے، اور مختلف حربوں سے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے اور غصہ دلایا جا رہا ہے۔ وہ اپنے خلاف کیے گئے حکومتی اقدامات کی پاکستانی قوم کو آگاہی کے لیے پبلک جلسے کر رہا ہے، تو شہباز شریف کہتا ہے کہ یہ وقت خدمت کا ہے، سیاست کا نہیں۔ شہباز شریف اپنے اس قول سے بدترین جھوٹ کا ارتکاب کر رہا ہے، قوم کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم یہ کہ جھوٹ نہ بولو، اس تعلیم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مگر پاکستانی معاشرہ ایسی مذہبی روایات اور اخلاقی اقدار کا ایسی مذہبی روایات اور اخلاقی اقدار کا امین نہیں رہا۔ شہباز شریف صاحب اپنے مذموم مقاصد کے لیے اپنے حکومتی وسائل کو ناجائز طور پر بروئے کار لا رہے ہیں۔ عوام الناس میں شدید غصہ ہے، اور قوم مسلسل احتجاج کر رہی ہے۔ بین الاقوامی پریس اور میڈیا اور بیرون ملک مقیم پاکستانی شہری اس حالت کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ فوج اور عدلیہ کو ان حالات کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے۔ اگر نظام عدل صحیح مقام پر قائم ہوتا تو ایسی شدت سے ایسے حالات پیدا ہی نہ ہوتے۔
پاکستان کے نظام عدل پر سوالیہ نشانات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ نظام عدل میں پاکستان کا نمبر 147 میں سے 139واں ہے اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو اپنے زیر تبلیغ دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔